لیکن اکثر کیا کرنا؟ عزیمت میں رہنا، رخصت میں نہیں آنا۔ ایک گروپ ہے شیعہ، یہ آیت سے وہ لوگ کیا بولنا، آرام سے شادیوں میں گئے سی ٹی وی آن ہو جاتی۔ اللہ نے ایک ٹیلنٹ رکھا ہے، اکثر کیا کرتے میں جیسا ہوں کہ ویسا تو بن بولتے، یہ نہیں کرنا، بچے پیچھے ہو جائیں گے۔ ہر ایک بچے کو اللہ نے ایک ہنر دیا ہے۔ وَعَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ وَحُبِّ الْقُرْآنِ وَحُبُّ النَّبِيِّ وَحُبُّ السُّنَّةِ، اللہ کی محبت کی نشانی، قرآن کی محبت کی نشانی، نبی سے محبت کی نشانی۔ سورہ آل عمران کی 29ویں آیت 20 پر 9ویں آیت کی تفسیر شروع کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آیت موت تک، یہ آیت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، اور یہ آیت ہمیشہ ہمیں راہ دکھاتی رہے۔ اس آیت سے پہلے جو آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مومنوں کے سوا۔ مطلب کیا؟ کافر کا مطلب جسے دین معلوم ہوا ہونے کے بعد بھی جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ مومن آخرت کے لیے جیتا ہے، کافر دنیا کے لیے جیتا ہے۔ مومن اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، کافر اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ تو مومن اور کافر سے محبت ہو، دوستی ہو نہیں سکتی۔ ایک ہے موالات، ایک ہے مدارات، ایک ہے مواسات۔ موالات کا معنی کیا؟ دل سے محبت کرنا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو آدمی شراب پی کر پڑا ہے اس سے محبت نہیں ہوگی۔ شراب پینے سے بڑی گندگی ہے اللہ کا انکار کرنا، نہیں ہو سکتا۔ جسے جتنا کفر سے نفرت رہے گی، کفر کرنے والا سے دل سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھ لیں، پیغام ہے، کافر سے دلی محبت نہیں ہو سکتی۔ مدارات کا معنی کیا؟ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا، ان کا حق ان کو ادا کر دینا۔ اب کوئی مجھے پوچھے یوٹیوب پر آپ کہہ رہے ہو کہ کافر سے دلی محبت نہیں کرنا، میں بولا دلی محبت نہیں کرنا، تم جو چیز ہم سے چاہتے ہو وہ ہم آپ کو دیں گے، انصاف کے ساتھ ہم چلیں گے۔ جس طرح مسلمان کی چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، غیر مسلم کے چیزوں کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ جس طرح ہماری بیٹی بہن کو ہم عزت کرتے ہیں، اسی طرح ہم غیر مسلم کی بیٹی بہنوں کی ہم عزت کریں گے، وہ سب تم کو ہم دیں گے، لیکن دلی محبت ہو نہیں سکتی۔ اور جتنا ان سے ملنا جلنا زیادہ رہے گا اتنا وہ اثر ہم پر آئے گا، آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنا لوگ ہم مذہب لوگوں کے ساتھ محلے میں رہتے ہیں، بچوں میں دین آ جاتا ہے۔ جو ہی ایسے محلوں میں رہنا شروع کیے جہاں ہم مذہب نہیں ہیں، بچوں میں دین مشکل ہو جاتا ہے، ان کی عادتیں ہم میں آ جاتی ہیں۔ بے حیائی، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بالکل بے جھجک بات کرنا، ہنسنا، یہ سب گندی عادتیں آ جاتی ہیں۔ تو دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ بول دیا نہیں بنانا۔ اب کیوں بناتے؟ اس کے پاس جو دنیا کا فائدہ ہے وہ فائدہ لینے کے لیے جاتے، اس کے پاس گئے تو یہ فائدہ ملے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اسے اللہ سے کوئی علاقہ نہیں رہا، اللہ سے کوئی چیز اسے ملے گی نہیں۔ تو کافر کے پاس گیا نا، اللہ والوں کو چھوڑ کر، اللہ کا تجھ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، یعنی ان کی حکومت ہے۔ اگر ہم ٹکرائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسلام پھیلانے کی ساری گنجائشیں بند ہو جائیں گی۔ اگر حالت ایسی ہے، اس حالت میں
ہم ان سے میٹھی باتیں کر کر، ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کر کر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن پھر بھی بہتر ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت کا معنی کیا؟ کر سکتے بھائی، کر سکتے بھائی، یہاں بیٹھ سکتے کیا؟ ہاں بیٹھ سکتے بھائی۔ مشکل کے ٹائم پر پرمیشن دے دینے کو کیا کہتے؟ رخصت۔ عزیمت کیا؟ ہمت کا کام کرنا، جتنا ہو سکے مومن ہمت کا کام کرنا، مشکل کی حالت میں رخصت کو جانا۔ حضرت بلال اور حضرت عمار، حضرت بلال نے عزیمت سکھائی، کتنا بھی تو مار لے میں احد احد ہی کہوں گا، اور حضرت عمار نے رخصت بتایا کہ جب ابو جہل آ گیا، ماں کو شہید کر دیا، باپ کو شہید کر دیا، اب ان کو ستا رہا ہے، تو اجازت ہے کہ ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ جو کہنے کو کہہ رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اکثر کیا کرنا؟ عزیمت میں رہنا، رخصت میں نہیں آنا۔ ایک گروپ ہے شیعہ، یہ آیت سے وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو ظالم کہتے ہیں، وہ لوگ حضرت عمر ابن الخطاب کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ، بہت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کئی صحابہ کو وہ لوگ ظالم مانتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، وہ حضرت علی کو زیادہ بہت عزت دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تقیٰ، یہ تقیٰ سے تقیہ کرتے ہیں ہم، کیا کہتے ہیں؟ تقیہ۔ عجیب ہے، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ تقیٰ جو ہے کافروں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں۔ اور تم جو کر رہے ہو تقیہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ ابو بکر صدیق مومن ہیں، کیا حضرت علی مومن کے ساتھ تقیہ کریں گے؟ خدا نہ خواستہ حضرت علی کوئی غلطی دیکھتے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما میں سیدھے سیدھے جا کر بول دیتے تھے، تو ان کے دین کا بنیاد ہی یہ تقیہ ہے۔ اور ہمارے پاس کافر کے ساتھ ہے تقیٰ، ان کے پاس مومنوں کے ساتھ ہے تقیہ، اور ہمارے پاس تقیٰ جو ہے رخصت ہے، مجبوری کے حالت میں، ان کے پاس تقیہ جو ہے افضل ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں لکھ کر ہیں۔ کبھی آپ کی زندگی میں بات آئے اور آپ یہ نہیں کہنا مجھے کیا حضرت تفسیر میں بولے نہیں نا، کئی چیزیں میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، لیکن کبھی سوال ہوگا ایسی آیت ہے کہتے نہ بولے نہیں نا، میں بول دیا، زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں ہے، ہم کو اپنا حال سدھارنا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے غصے سے، اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ تحذیر کا معنی کیا؟ کسی چیز میں نقصان ہے، وہ نقصان ہونے سے پہلے بچانے کے لیے ڈرانا، اسے کہتے ہیں تحذیر۔ یچریکئی، تمل میں کیا بولتے ہیں؟ یچریکئی، انگلش میں کیا کہیں گے؟ الرٹ اور کاشیس۔ ہاں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، مطلب کیا؟ اپنے غصے سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ کیوں؟ اب آدمی خدا نہ خواستہ کافر کی حکومت آ گئی، میں ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں، جی 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 سب کچھ جی، کمل کا پھول لو جی 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 کر رہا ہوں، اب میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کر رہا ہوں یا مسلمانوں کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو نہیں دکھے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں جی جی بول کر دنیا لوٹنے کے لیے بھی بولتا رہوں گا، لیکن حمید اللہ بھائی پوچھے کئی کو حضرت اسے جی جی بولتے ہیں؟ نہیں حمید اللہ بھائی، دین بچانے کے واسطے میں بولتا ہوں، لیکن میں کیا کر رہا ہوں یہ چیز کہاں ہے؟ دل میں ہے نا،
اب اللہ کہہ رہا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے حبیب تم فرما دو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا اسے تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ کو وہ چیز معلوم ہے۔ اللہ کی تربیت دیکھیں، یہ کس سے آیت مومنوں سے خطاب ہے کافروں سے خطاب ہے؟ ٹو whom اللہ از ٹاکنگ وتھ؟ مومنوں سے اللہ بات کر رہا ہے نا، تو مومنوں کو اللہ کی تربیت دیکھیں، اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہارے دلوں کی حالت جانتا ہوں، تو سدھرنا ہے تو پہلے کہاں سدھارنا؟ پہلے یہاں سدھارنا۔ یہاں جب تک ریپیئر نہیں ہوتا کچھ نہیں کر سکتے۔ حسد پورا میں نکالنا، علاج کہاں کرنا؟ یہاں کرنا۔ تکبر پیرومئی نکالنا، علاج کہاں کرنا؟ یہاں کرنا۔ تو اللہ کی تربیت اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، پہلے دل میں اللہ کو بٹھانا، بعد میں کہنا کہ نماز پڑھو۔ دل میں اللہ کا ڈر ڈالے بغیر ہم کہیں گے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، وہ نماز کا دشمن ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے قل ان تخفوا ما فی، پہلے کہہ دیا کہ میرے غصے سے ڈرو، اپنا غصہ بتا دیا، اب کہہ رہا ہے تم اپنے دل میں جو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز معلوم ہے۔ کیوں؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے۔ سارا نظام جو صحیح سے چل رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ اتنا جاننے والا اللہ ہمارے دل میں جو ہے وہ نہیں جان سکتا کیا؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے دوستو جو بھی ہماری مصیبتیں ہیں، حضرت نماز کی پابندی کرنے ہوتا نہیں، حضرت اکیلا رہا تو گناہ ہو جاتا، حضرت آنکھوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے، حضرت ماں باپ کی عزت کرنے کے ٹائم پہ ذرا غلطی ہو جاتی، حضرت جو ہم سے بیماریاں گناہ ہو رہے ہیں، یہ آیت کو اگر ہم تھام لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری گناہوں سے نجات پائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے دیکھنے سے پہلے اس کا دیکھنا کہاں تک ہے؟ میرے دل میں جو خیال آتا ہے اس خیال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ میں نے اللہ والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، میں کچھ بات کرتے ہیں وہ لوگ، کہنے کے بعد فوراً استغفر اللہ کہتے ہیں، کبھی بولتے میں وہ جو پوائنٹ بولا تھا نا وہ پوائنٹ اچھا تھا، بولے سو استغفر اللہ، اللہ نے وہ پوائنٹ میرے منہ سے نکال لیا۔ اتنا دور تک ان کو ڈر رکھتا ہے کہ اپنے منہ سے کوئی بات نکل جائے۔ اور اس سے بھی نیک لوگوں کو میں دیکھا کہ ان کے منہ سے کوئی اپنی تعریف ہی نکلتی نہیں۔ زیادہ آدمی نیک ہے، اور ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹیسٹ کر لے کو بیٹھو نو کو، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، سیدھا جا کو بڑے پیر صاحب کے پاس بیٹھ جائیں گے، وسیم حضرت بولے سو چیزاں ٹیسٹ کریں گے نا۔ اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، اس کی باتوں سے ایسا لگے گا کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر ڈالا بھائی، اللہ ایسا یہ کر دیا، وہ بیان میں کیسے کیسے کی باتیں اللہ نکال لیا، وہ ٹیمپو اللہ ذہن میں بات ڈال دیا، اللہ لوگوں کو جما دیا۔ اللہ کسی کے پاس بیٹھیں تو آپ کو لگے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں وہ اللہ والا ہے، اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھیں تو صرف اپنی مہارت معلوم ہو، اس کی مہارت معلوم ہوتی ہو، یا دنیا کی باتیں چل رہی ہوں، سمجھ جائیں کہ ولی اللہ نہیں ہے، ولی الدنیا ہے، ولی النفس ہے۔ اور ہم کو بھی ہمیشہ یہ پہلا سٹیپ ہے انشاءاللہ۔ آج کے بعد کیا کرنا ہے یعقوب؟ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ میں پھر آؤں گا، چند باتیں احیاء علوم الدین کی سن کر پھر اس بات پہ آؤں گا۔ کہاں آؤں گا میں؟ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، یہ سوچنا۔ حضرت ابو عثمان بہت بڑے بزرگ ہیں،
وہ کہتے ہیں ان کے شیخ، ان کے استاد ابو حفص، انہوں نے کہا، اب یہ بیان کرنے جاتے ہیں، ابو عثمان بیان کرنے والے ہو گئے، نصیحت کرنے والے ہو گئے، تو حضرت ابو حفص نے ان سے کہا، اذا جلست للناس، اگر تم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھو، فکن واعظا لنفسک، تم اپنے آپ کو نصیحت کرنے والے بن کر بیٹھو۔ اب بیان کر رہے ہیں نا، میں کوشش کر رہا ہوں، میں کوشش کیا کر رہا ہوں کہ میرے دل میں پہلے یہ ڈر آ جائے کہ میری دل کی حالت اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب تم بیان نصیحت کرنے کے لیے بیٹھو تو اپنے آپ کو نصیحت کرو، لنفسی کا، اپنے آپ کو اور اپنے دل کو، ولا یغرنک اجتماعہم علیک، ان کا تمہارے درمیان جمع ہو جانا تم کو دھوکہ نہ دے۔ اتنے لوگ میرا بیان سنتے ہیں، میں نیک آدمی ہوں، یہ دھوکہ تم مت کھاؤ۔ فإنہم یراقبون ظاہرک، کیونکہ یہ لوگ تمہارا ظاہر دیکھ رہے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بیان کرتے ہی تو لوگ سمجھ رہے ہیں نیک حضرت، انہوں نماز پڑھتے رہیں گے، انہوں اللہ والے رہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تم کو حضرت سمجھ کر بیٹھ جائیں، تمہارے ہاتھ کو بوسہ دیں، تم کو مولوی صاحب کہیں، ان کے کہنے پر نہ چلے جاؤ کہ میں نیک ہو گیا، تم اپنے آپ کو سدھارتے رہو۔ فَإِنَّهُمْ يُرَاقِبُونَ ظَاهِرَكَ، وہ تمہارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، وَاللَّهُ رَقِيبٌ عَلَى بَاطِنِكَ، اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آج سے شروع کرنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آؤں گا چند باتیں بولنے کے بعد۔ ایک شیخ تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ ایک نوجوان کو زیادہ عزت دیتے تھے، ہر چیز میں اس نوجوان کو آگے بڑھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ہم اس نوجوان سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، آپ اس نوجوان کو کیوں اتنی عزت دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کیوں میں اس نوجوان کو زیادہ عزت دیتا ہوں؟ تو کیا کیے کہ پرندے منگائے اور سب کے ہاتھ میں ایک پرندہ دیا اور ایک چاقو دیے اور کہا جا کر ایسی جگہ ذبح کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کہاں ذبح ہوا پرندہ۔ ہر ایک لے کر چلے گئے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی جھاڑ کے پیچھے، کوئی مرینا بیچ کے بوٹ کے پیچھے، ہر ایک کہیں نہ کہیں۔ کیا کریں گے؟ جا کر ایسی جگہ ذبح کرو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو ہر ایک گیا، جا کر ذبح کر کر آ گیا، لیکن یہ آدمی پرندہ ہاتھ میں رکھ لے کر آیا تو پوچھا سب لوگوں نے ذبح کر دیا، تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ تو اس نے کہا لم اجد موضعا لا يرانی فیہ احد، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے۔ اذ اللہ مطلع علی فی کل مکان، ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نوجوان جیتا ہی تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بولے کہ اس لیے اس نوجوان کو میں زیادہ عزت کرتا ہوں دوسروں سے زیادہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بما استعین علی غض البصر، غیر عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھنے سے کیسے میں بچوں؟ پرابلم ہے نا لوگوں کو۔ حضرت جنید سے پوچھتے ہیں غیر عورتوں کو بری نگاہ۔ آج مصیبت اس بات کی ہے کہ یہ چیز کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ۔ دعوتوں میں گئے تو بریانی آفر کرتے، حلوہ آفر کرتے، چکن آفر کرتے نا، ویسا کیا سمجھ جاتے ہیں دوسرا کہ عورتوں کو بھی آفر کرتے سمجھ جاتے ہیں، حلال سمجھ کر چل رہا ہے۔ بہت نیک لوگوں کو بھی کیا بولنا، آرام سے شادیوں میں گئے CCTV آن ہو جاتی، گویا کہ یعنی اس چیز پر شرمندگی بھی نہیں ہے، اس چیز پر شرمندگی بھی نہیں ہے۔ اب کہاں سے اثر ہوگا؟ وہ الگ زمانہ تھا، وہ زمانہ الگ تھا، فکر یہ تھی کہ میں اپنی آنکھوں کی کیسے حفاظت کروں۔ گندے لوگ ہیں بھائی،
اگر یہ عادت ہم میں ہے، ہم گندے لوگ ہیں. بہت بری بری چیزیں ہیں اس میں. ایک ہے کسی کی آزادی کو ہم روک رہے ہیں. وہ عورت آئی ہے، اس کے بھی چلنا پھرنا ہے، ہم اس پر سی سی ٹی وی لگا دیے تو کہاں جائے گی؟ ہماری ہی بچیاں ہیں نا، وہ ہماری ہی بہنیں ہیں، ہماری ہی. گندی عادت ہے. بیڈ پیپل، کیا کہتے ہیں ہم، گندے لوگ ہیں. دوسرے کی بیویوں کو آرام سے، دوسروں کی بچیوں کو خراب نگاہ سے دیکھنا غلیظ لوگوں کی عادت ہے. اور وہ دیکھنے کے بعد اس پر پچھتاوا بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، تو مطلب دل ہمارا کالا ہو گیا ہے، مر گیا ہے. دیکھ کر اللہ میں ایسی غلطی کر ڈالا نا، وہ فکر یہاں ہے. وہ پوچھتے ہیں آ کر، میں کیسے غیر عورت سامنے آ جائے تو میں اپنی نگاہ کی حفاظت کیسے کروں؟ حضرت جنید کہتے ہیں بعلمی کا، تیرے علم سے. ایک علم ہے جو رکھ لے، ایک نالج، ایک چیز دماغ میں رکھ لو، وہ چیز تمہیں بچا لے گی. وہ چیز کیا ہے؟ انا نظر الناظر الیک، تجھے دیکھنے والے کی نظر. کس کی نظر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تجھے جو دیکھ رہا ہے اس کی نظر اسبق من نظرک الی المنظور الیہ. تو جس کی طرف دیکھ رہا ہے تیری نظر سے پہلے وہ دیکھنے والے کی نظر تجھ پہ پڑ رہی ہے. میں اپنے باپ کے سامنے غلطی کروں گا کیا؟ یا کوئی اپنی بیوی کے سامنے غلطی کرے گا کیا؟ کیا اللہ کا ڈر بیوی کے ڈر سے بھی کم ہے؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا ہے وہ قدر نہیں کیے. جب تک یہ گندی عادت ہے، ہم کسی کو برا کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے. بڑی خیانت کر رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ ایک بھائی گناہ میرے پاس ہے، سو ایک گناہ کافی ہے جہنم میں لے کر جانے کے لیے. ایک بھی گناہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے، عبادتوں میں، دعاؤں میں مزہ نہیں آئے گا. فارمیلٹی کے سجدے رہیں گے، فارمیلٹی کی نمازیں رہیں گی، منافقوں کی نماز رہے گی. عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یعقوب، جوانی میں کبھی آپ کو شیطان دھوکہ نہ دے کہ بڈھا ہو کو سدھر جاؤں گا، نہیں ہوتا. جوانی میں سدھرے، بڑھاپے میں وہ تقوی حاصل ہوتا. جوانی میں سدھرنا جتنا آسان ہے، بڑھاپے میں سدھرنا اس سے مشکل ہے. ابھی میں بولوں گا، اس کے بعد ملے گا کیا انشاءاللہ، یاد دلائیے مجھے. میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا مکے کی طرف. ہم رات میں دیکھے کہ راستے میں ہم جا رہے تھے، ایک بکرا، ایک چرواہا لڑکا بکریوں کو چرانے والا سامنے سے آیا. تو ہم نے کہا، اے چرواہے، یہ بکری ہم کو بیچ دے، ہم خریدنا چاہتے ہیں. فقال انی مملوکن، میں کسی کے ماتحت کام کر رہا ہوں، میرا اونر کوئی ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہیں. قال قل لسیدک اکلھا الذئب، تم اپنے آقا کو بول دو کہ بھیڑیا آ کر کھا لیا. کرتے نہیں آدمی اونر، کیا معین بھائی گلاس پھٹ گا، معین بھائی کے بزنس میں بیچ ڈالتے. اللہ اللہ، اونر کی چیز بیچ کو جیب میں پیسے ڈال لیتے. اونر پوچھتا کیا ہوا؟ نہیں بھائی وہ ٹوٹ گا، بھائی وہ گم گا، بھائی وہ کہاں ہے معلوم نہیں، بھائی آگ کھا رہے ہیں. زندگی بھر برکت نہیں ملے گی، زندگی بھر اللہ کچرا ہی کھلائے گا. اللہ سے ڈر کر بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک غذا کھلائے گا. تو اسے کہا بول دے تمہارے اونر کو کہ ایک بکری بھیڑیا کھا لیا. تو وہ لڑکا پوچھ رہا ہے، اسے معلوم نہیں عمر ابن الخطاب ہیں. لڑکا پوچھتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بھیڑیا کھایا یا میں بیچا.
فبکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ثم غدا الی المملوکی، پھر دوسرے دن اس لڑکے کے پاس گئے، فاشتراہ من مولاہ، اس کے مولا کے پاس سے اسے خرید لیے، وعتقہ، اور اس بچے کو، اس جوان کو آزاد کر دیے۔ وقال اعتقک اعتقتک فی الدنیا ہذہ الکلمہ، تمہارے منہ سے جملہ نکلانا اللہ کہاں ہے، اس جملے نے تمہیں دنیا میں آزاد کیا۔ وَأَرْجُو أَن تُعْتِقَكَ فِي الْآخِرَةِ، امید ہے کہ تمہارا یہ جملہ تمہیں آخرت میں بھی جہنم سے باہر نکال دے۔ تو کوشش، اگر سدھرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اب مصیبت کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ گندگی کو ہم گندگی نہیں جانتے۔ یہاں گاڑی پھنس گئی ہماری، نہیں حضرت وہ مزہ مجھے ہونا، میں وہ غلیظ کاما کرتا رہوں گا، وہ مزہ مجھے ہونا، جنت گئی جان دے۔ جو بھی آدمی یہ سننے کے بعد بھی ایسے گندے کام کر رہا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور جو یہ بیماری میں بتایا CCTV کی بیماری، یہ کام کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جنت گئی تو جاتا، یہ گندگی مجھے ہونا۔ بھائی گندگی کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے تمہیں عبادتوں میں مزہ نہیں ملتا، کیا بھی فکر نہیں، مجھے وہ گناہ ہونا۔ اللہ اکبر! اب کیسے سمجھائیں؟ اب اسے کہنا تم جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو، اگر تم کو جنت چاہیے، ایک دن یہ کام تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ جب یہ کام ہوگا تب تم پچھتاؤ گے۔ اب کیا زمانہ آ گیا، بڑا غلیظ زمانہ ہے۔ اب میرے ساتھ ہوا تو جاتا۔ آج زمانہ ایسا ہے، میاں بیوی دونوں مل کر گناہ کر رہے ہیں، دونوں انڈرسٹینڈنگ ہے، تم وہاں جاؤ کچرا کھاؤ، میں یہاں جا کو کچرا کھاتا ہوں، شادی کو گئے، تمہیں بھی گو کھاؤ، میں بھی پیخانہ کھاتی ہوں۔ اب یہ زمانہ ہے، اب ان کو کہاں سے بچائیں گے؟ اب ویسے لوگ تو تفسیر کو آئیں گے نہیں، تفسیر کو آنے والے اللہ کے فضل سے ہدایت پانے والے آئیں گے۔ تو ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے عبادتوں سے عبادتوں کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور جو سوسائٹی ہے ایک خراب سوسائٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب سوسائٹی خراب ہوتی ہے، دھوکے بازیاں شروع ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان وفا نہیں رہتی ہے، اور جب یہ خواہش کے پیچھے انسان جاتا ہے تو یہ خواہش اتنی بڑھتی ہے کہ وہ مرڈر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے خواہش کے خاطر۔ آدمی یہاں تک رکاتا نہیں ہے، وہ آنکھ جو آج دوسرے کی طرف بڑھتی ہے، جانے جانے وہ آنکھ گھر کی عورتوں پر بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں تک نہیں رکتا۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ گندگی بڑھتی رہتی ہے، شروع میں دوسروں پر یہ نگاہ پڑتی رہتی ہے، جب یہ عادت بڑھتی ہے تو یہ نگاہ اپنے گھر کے عورتوں پر بھی یہ نگاہ بڑھتی ہے، ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو جاتا ہے۔ حالت ایسی ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا؟ بھائی انہوں خوشی سے کر لیں دینا، یورپین کلچر خوشی نہیں ہوتا۔ آج حالت ایسی ہو گئی، آپ سب کو معلوم ہے، بھائی سے بہن کو بچانا پڑ رہا ہے۔ جب پاک اللہ اور اس کا رسول جیسی دنیا بولے، جیسا جینے کو کہے، بہن اور بھائی اکیلے کئی سال رہیں، حیا، پاک دامنی، پاکی رہتی ہے۔ جب یہ گندی عادت پھیلتی ہے، بہن کو بھائی سے بچانا پڑ رہا ہے، بھتیجی کو چچا سے بچانا پڑ رہا ہے، بہن جی کو ماموں سے بچانا پڑ رہا ہے، پوتری کو دادا سے بچانا پڑ رہا ہے۔
کان میں ہمارے کچرا بھرا ہوا ہے. یہ جو عادتیں ہیں یہ کہاں لے کر جاتی ہے؟ یہ چھوڑتی نہیں، گندی سوسائٹی بن جاتی ہے، سوسائٹی گندی بن جاتی ہے. جو آدمی باہر پاک رہتا ہے وہ اندر بھی پاک رہتا ہے، جو آدمی باہر گندا رہتا ہے وہ اندر بھی گندا رہتا ہے. جسے باہر چرانے کی عادت ہے وہ گھر میں بھی چراتا ہے، جو باہر دھوکہ دینے کی عادت ہے وہ گھر میں بھی دھوکہ دیتا ہے. یہ نہیں سمجھو کہ میں باہر آگ جلا کر گھر میں آ کر محفوظ بیٹھ جاؤں گا، نہیں. جب تم کو آگ لگانے کی عادت پڑ جائے گی تم گھر میں بھی آگ لگاؤ گے. تو یہ گناہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ گناہ کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت رہتی ہے ہم پر، جو ہی ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت اٹھ کر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ آ جاتا ہے. جب اللہ کا غصہ آتا ہے زندگی سے سکون چلے جاتا، زندگی سے سکون چلا جاتا ہے. تو اب اگر گناہوں سے ڈر لگ گیا، بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ ہمیشہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ حقیقت ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے آنکھوں پر پردہ کیسے پڑتا ہے؟ آنکھوں پر پردہ پڑتا ہے شہوت کا، خواہش کا. اسی لیے حضور اللہ نے جا بجا قرآن میں کہا خواہشوں کے پیچھے مت جاؤ، خواہشیں تمہیں اندھا کر دیتی ہے. خواہش کے پیچھے جائیں، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں تو جو چیز ہم کو معلوم ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، ہم خواہشوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ جتنا انسان اس بات کو بار بار اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسروں کی فکر چلے جاتی. اللہ کی فکر جتنا ذہن میں آتی، بھائی آپ لوگ بیان سن رہے ہیں نا، میں آپ کی فکر میں ہوں. یہ جو میرا بیٹا ہے، اگر گھر میں رہوں تو اس بیٹے کی ہی میں فکر کروں گا، لیکن آپ کی فکر میں آدھے گھنٹے سے میرا بیٹا کہاں ہے بھی مجھے معلوم نہیں. سمجھے؟ تو جو ہی اللہ کی طرف فکر جائے گی دنیا ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی، گناہ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا. تو دو طرف سے محنت کرنی ہے ہم نا. ایک، دنیا سے دور جتنا ہوں گے اللہ کی یاد زیادہ آئے گی، اور جتنا اللہ کی یاد زیادہ آئے گی دنیا پیچھے ہٹے گی. یعنی دونوں طرف سے ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. جتنا دنیا کو چھوڑیں گے اللہ کی یاد آتی رہے گی، جتنا اللہ کی یاد کو آگے بڑھائیں گے دنیا پیچھے جاتی رہے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آیت یاد رکھ لیں. قل، اے حبیب تم فرماؤ، ان تخفو ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ کو تمام چیزیں معلوم ہیں. انشاءاللہ آئندہ تفسیر کو آنے تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کہتا ہے جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہماری راہ کھول دیتے ہیں، راستہ مل جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، فرشتوں کا ساتھ آ جاتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کو یوم تجدو، آج تو گناہ کر دیے نا، وہ سب گناہ کہاں گئے؟ ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، ہر چیز ریکارڈ ہو کر ہے. یوم تجدو، جس دن پائے گی کلو نفس، ہر جان، ما عملت من خیر، جو بھی اچھا کیا، محضرا، آنکھوں کے سامنے. جو بھی ہم نیکیاں کریں گے وہ نیکیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے آئیں گی. وما عملت من سوء، اور جو کچھ ہم نے برا کیا وہ برائی بھی سب کے سامنے ظاہر ہوگی. جو جو کام چھپا کر کیے سارے لوگوں کے سامنے محشر کے میدان میں دکھایا جائے گا.
وہ دیکھ کر آدمی کی حالت ایسی ہوگی تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ دیکھنے والی جان یہ خواہش یہ چاہے گی کہ اس کے اور اس کے کرتوتوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو. جو گناہ کیے بتایا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے ہمارے ابا ایسے کاما کرے سو کی، بھائی دیکھ رہا ہے میرا بھائی اتنا گندا کیا، آج اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، مرتے ہی ہمارا فون اٹھا کو پورے جانچ کو دیکھ لیتے کیا تھے انہوں بول کو، کیا تھے انہوں. موت ہوتے ہی ہماری جان ہے نہیں، سب کچھ ہمارا ہے، پاسورڈ ہے، یوٹیوب میں کیا دیکھے وہ کیا کرے پورا اس میں ہے نا. قیامت ایسا ہی رہے گا، مرتے ہی آج مریں گے کل مریں گے معلوم نہیں، فوراً بچے اٹھا کر دیکھیں گے ہاں ابا ایسے آدمی مر گئے سو کی، دفعہ مٹی میں ڈال کو چھوڑو بہن کو. اللہ بچائے، اللہ بچائے. چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو، خواہش ہے کہ ہمارے گناہ کوئی نہ دیکھے. قیامت کے دن حضور ایک چیز بتا رہے ہیں کریں گے. من ستر عیوب الناس، جو لوگوں کے غلطیوں کو چھپاتا ہے، ستر اللہ عیوبہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے گا. اپنے بھائی کی کوئی غلطی معلوم ہوئی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہ جانا. اللہ تیرے حبیب نے کہا ہے کہ میں میرے بھائی کی غلطی چھپایا، قیامت کے دن میری غلطیاں چھپ جائیں. سچی توبہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، سچی توبہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. بہت بڑے مترجم، کیا پیارا ترجمہ کیے حافظ صاحب، اور کوئی ہیں عالم یہاں پر. پہلے جو آیا یعنی کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ وہاں بھی یہی لفظ ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہاں بھی وہی لفظ ہے، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وہاں مترجم نے، مترجم کا مطلب ٹرانسلیٹر، وہاں انہوں نے ٹرانسلیشن کیا اللہ تم کو اپنے غصے سے ڈراتا ہے، اور یہاں ترجمہ کر رہے ہیں اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. مطلب وہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کے غصے سے ڈرنا ہے، اللہ کے غصے سے ڈرنا ہے. اور آخرت میں اللہ سے ڈرنا کیا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. کیسے ہیں دیکھیے یہ مترجم کیسے ہیں، ماشاء اللہ. ہم دیکھتے رہتے ہیں دونوں جگہ ایک ہی لفظ آیا. اور یہاں غور کیجئے اللہ یہ آیت کیسے ختم کر رہا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. ابھی ڈرا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. مطلب یہاں اللہ نے لفظ کیا کیا؟ یحذر. یحذر کا مطلب کیا؟ یچرکی. کوئی آدمی کسی نقصان میں پڑ رہا ہے تو نقصان میں پڑنے سے پہلے اسے کون ڈراتا ہے؟ اس کا چاہنے والا ہی اسے ڈراتا ہے. ہم غلطی کرتے ہیں، زیادہ زور سے کون ڈراتا ہے ہم کو؟ جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی سب سے زیادہ ہم کو ڈراتا ہے. باپ ڈراتا، باپ کا ڈرانا رحمت ہے، باپ کا ڈرانا رحمت ہے. باپ کو ڈرا کر مت بٹھاؤ. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر ڈرانے والا باپ آپ کا ہے تو سمجھ جائیے وہ اللہ کا نائب ہے جو آپ کی زندگی میں ہے. جو باپ ڈراتا بیٹھ رہے نکو جا، یہ باپ رحمت ہے، کیونکہ وہ باپ آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے سے کوئی بھی غلطی ہو جائے. تو آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟ بڑی غلطی کر رہے ہیں، باپ کو ڈرا کر بٹھا دیتے ہیں. باپ ڈرانے کے لیے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. میرے ابا شیر تھے. جو بھی 40 سال کے ہیں سب بولیے غازی بھائی ابھی بھی ڈرتے نہیں ابا سے؟ دیکھا میں بڑے بڑے داڑیاں رکھ لے کو بیٹھے ہیں، ایک بوڑھے آدمی سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ وہ پرانا زمانہ. یہ ہندوؤں غیر مسلموں کا کلچر ہے باپ کو ڈرانا.
اسلامی کلچر کیا ہے؟ باپ سے ڈرنا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بار بار ایک قصہ میں بولتا ہوں، چھوڑیے ٹائم جائے گا. باپ سے ڈریں، باپ کی نصیحت لیں. تو کون ہم کو سب سے زیادہ ڈراتا ہے غلطی کرنے سے؟ جو سب سے زیادہ جو ہم سے پیار کرتا ہے وہی ہم کو سب سے زیادہ ڈراتا ہے. اور کون ہم کو ڈراتا نہیں ہے؟ جو چاہتا ہے کہ ہم برباد ہو جائیں وہ ہم کو ڈراتا نہیں ہے. میں بیان کر کے جاتا تھا، لوگ سب تعریف کرتے، ابا ڈانٹتے، کیا با ایسا بولا سو تو؟ کیونکہ ان کو اتنا ڈر ہے کہ میرا بیٹا کوئی جملہ بول کر پھنس نہ جائے. اور ان لوگوں میں بھی جو مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو ڈر رہتا ہے کہ وسیم حضرت کے منہ سے کوئی بات غلطی نکل گئی تو ایسا رنگانا. وہ لوگ آ کر بولتے ہیں حضرت ایسا نہیں کرے تو اچھا رنگانا حضرت، ویسا نہیں کرے تو اچھا رنگانا حضرت. کیوں؟ ان کے دل میں میری محبت زیادہ ہے. اور میں اتنا بے وقوف ہوں کہ جو میری غلطی بتاتا ہے میں اس کو دشمن سمجھ رہا ہوں، جو مجھے مسکا لگا رہا ہے میں اس کو دوست سمجھ رہا ہوں. یہ میری بے وقوفی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کرنے سے پہلے ہم کو ڈراتا ہے. اور والدین کو بھی چاہیے ہر چھوٹی چیز پر نہ ڈانٹیں، شریعت میں جو غلطی ہے اسی پر ڈانٹیں. باقی چیزوں میں ہر ایک انسان کی الگ سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کو ہم اپنے جیسا نہیں بنا لے سکتے. کوئی شیر کے جیسا اپروچ ہوتا ہے، کسی کا دھیرے سے جانے کا اپروچ ہوتا ہے. صرف شریعت میں ڈرائیں. دنیا کے معاملات میں یعنی حلال چیزوں میں اپنی اولاد جیسا کرتی ہے اسے کرنے دیں. ہر ایک کے پاس اللہ نے ایک ٹیلنٹ رکھا ہے. اکثر کیا کرتے میں جیسا ہوں کہ ویسا تو بن بولتے، یہ نہیں کرنا، بچے پیچھے ہو جائیں گے. ہر ایک بچے کو اللہ نے ایک ہنر دیا ہے، دین کے حد تک اسے پکڑے. نماز پڑھو، سچ بولو، اس کے بعد وہ جس طریقے سے حلال طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو آگے بڑھائیں. زیادہ نصیحت کریں گے ہماری نصیحت کی ویلیو نہیں رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ایک پیاری آیت آ رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، وہ ہم کو اتنی چیزوں سے بچاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. ہماری محبت کیا؟ اللہ کی محبت کیا؟ ہماری محبت کیا؟ کیا تبھی کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا تبھی اللہ کو کرنے ہوں گا؟ انسان کی محبت کیا؟ اب مجھے مجاہد سے محبت آ گئی. مجاہد یہ عطر ہونا، لڈو کھاتے ہیں، آم ہونا، کیسے پیارے ہیں، تعریف، یہ میری محبت ہے. میں اللہ کو کیا دوں گا؟ اللہ کہ مجھے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے کیا دو گے تم لوگ؟ مجھے کیا دو گے تم لوگ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، اے حبیب تم فرماؤ میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو. کیا ہوگا؟ تم اللہ سے محبت کر لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ہائے ہائے، اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے ہمیں دینا، ہمیں دیتے رہنا، ہمیں دیتے رہنا، ہمیں دیتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو، مسلمان کو، کافر کو، سب کو آنکھیں دے دیا، سب کو بھیجا دے دیا، سب کو سانسیں دے دیا، سب کو گردے دے دیا، سب کو کمانے کا ٹیلنٹ دے دیا، سب کو انگلش سیکھنا دے دیا، میتھمیٹکس سیکھنا دے دیا، سب کچھ دے دیا. لیکن اللہ کی محبت، اللہ جسے چاہتا ہے اسے جنت دیتا ہے. اب اللہ تم کو چاہے، مطلب اللہ تم کو جنت دینا، تو تم کو حضور کے جیسا بنو گے تو جنت مل جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کو کس سے پیار ہے؟
اللہ کو حبیب اللہ سے پیار ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ اللہ جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے تم ویسے بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں ملے گی۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی عطا تمہیں ملے گی۔ تمہیں دنیا مل گئی، اب ملنا کیا ہے تم کو؟ اب تم کو آخرت ملنا ہے، اب تم کو جنت ملنا ہے۔ تو تم کو جنت کیسے ملے گی؟ جنت کے جو دولہا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جیسے بن جاؤ۔ ان کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملی، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر لے گا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ محبت کرنا۔ تو کس سے کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے ہم جو محبت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کوئی تحفہ دے سکتے کیا؟ بولے تو کافر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کو تحفہ دے سکتے ہیں بھائی، اسے تو دے نہیں سکتے، ان کو دیے تو اسے دیے جیسا۔ تو سمجھ میں آتا ہے اللہ سے محبت کرنا کیا؟ اللہ والوں سے محبت کرنا۔ اللہ والوں سے محبت کرنا ہی اللہ سے محبت کرنا ہے۔ ماں سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا، باپ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا، یتیم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا، مسکین سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا، حافظ القرآن سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا، مولوی سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت جتنی زیادہ رہتی ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی زیادہ محبت کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پروف ہم کسی کو اللہ سے محبت کر کر اللہ کی محبت کا پروف دے نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں سے جتنی ہم محبت کر رہا ہے وہی اللہ سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں۔ اب ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ محبت کرے تو اللہ کے واسطے محبت کرے، نفرت کرے تو اللہ کے واسطے نفرت کرے۔ سمجھ میں آیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے محبوب بننا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ ایک محبت ہے فطرت میں ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں میرے بیٹے سے محبت کرو، بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود محبت ہو جاتی۔ ایک محبت ہے عقل ہم کو کہتی ہے ان سے محبت کرو، عقل کہتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ عقل کہتی ہے اس سے محبت کرو، ایک ہے فطرت سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری اصل بھلائی کیا ہے؟ اس سے میں محبت کروں گا تو دنیا میں مجھے کچھ ملے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کروں گا تو میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں گا، خبر میں بھی کامیاب رہوں گا، محشر میں بھی کامیاب رہوں گا، پل صراط پر بھی کامیاب رہوں گا، جنت میں بھی کامیاب رہوں گا۔ کس سے محبت کیا تو؟ حضور سے محبت کیا تو۔ لیکن وہ جو محبت ہے وہ فطرتاً محبت نہیں ہے، وہ عقل کی محبت ہے۔ اب صحیح وہ بات پوچھنا، نہیں میں جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں۔ بلی دودھ منگی تو، بلی پسند ایک آدمی کو، بلی دودھ منگی تو دودھ کے ساتھ بسکٹ بھی دیتا۔ بلی منگتی دودھ، دودھ کے ساتھ بسکٹ بھی دیتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، حضور کی سنتوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ جھوٹے ہیں ہم جھوٹے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، جھوٹے ہم لوگ۔ تو یہ محبت فطرتاً نہیں ہے، عقل سے محبت آنا۔ حضرت عمر فاروق کا انصاف دیکھیں، آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے میرے جان کے سوا سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعنی دیکھیں باپ کیا فائدہ پہنچاتا ہے، باپ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے محمد مصطفیٰ۔ بیٹا کیا فائدہ پہنچائے گا؟
بیٹے سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے حضور تو آ کر بولے یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں سوائے میری جان کے، میری جان کے۔ حضور کہتے ہیں لا، یہ ایمان کافی نہیں ہے۔ جب تک تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، عمر فاروق سوچتے ہیں الآن یا رسول اللہ، اب ہو گئی محبت، یعنی جو محبت عقل کی ہے فاروق اعظم کی وہ عقل کی محبت فطرت میں چلے گئی، مطلب میری جان بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا مصطفیٰ جان رحمت مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سمجھ میں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اے حبیب تم فرماؤ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فرماتے ہیں صحابی ہیں اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ علامت حب اللہ حب القرآن، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سمجھ جائیں اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ پھر کہتے ہیں حب القرآنی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ نبی سے محبت ہو۔ وعلامت حب النبی، نبی سے محبت ہے نہیں ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ حب السنہ، نبی کی سنتوں سے محبت ہو۔ نبی داڑھی رکھتے تھے، مجھے بھی داڑھی رہے گی۔ نبی مسواک، میں بھی مسواک۔ نبی ایسا چلتے تھے، میں بھی ایسا چلوں گا۔ نبی اس طرح بولتے تھے، میں بھی ایسا بولوں گا۔ وعلامت حب اللہ وحب القرآن وحب النبی وحب السنتی، اللہ کی محبت کی نشانی، قرآن کی محبت کی نشانی، نبی سے محبت کی نشانی، سنت سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ حب الآخرہ، آخرت کی محبت دل میں رہے۔ دنیا ہونا آخرت ہونا، آخرت ہونا، دنیا ہونا آخرت ہونا، آخرت ہونا۔ پھر فرماتے ہیں وحلامت حب الآخرتی، آخرت کی محبت ہے اس کی نشانی کیا؟ ان یحب نفسہ، آدمی اپنے آپ سے محبت کرے یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ وعلامت حب نفسہ، اور اس کے اپنے آپ سے محبت کرنے کی نشانی کیا ہے؟ ان یبغض الدنیا، دنیا سے نفرت کرے۔ مرسیڈیز کی خواہش نہیں آئے، وہ شہرت کی خواہش نہیں آئے، وٹا چھیلالر بننے کی خواہش نہیں آئے، پوسٹر میں میرا نام بہت بڑا رہنا خواہش نہیں آئے، میری منڈی آ جانا پوسٹر میں خواہش نہیں آئے، لوگاں میری واہ 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 کرنا ہے خواہش نہیں آئے۔ جس کے دل میں دنیا کی نفرت ہے اس کے دل میں آخرت کی محبت ہے، جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے اس کے دل میں حضور کی سنت کی محبت ہے، جس کے دل میں حضور کی سنت کی محبت ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور آدمی دنیا سے نفرت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ یاخذ منہا الا الزاد والبلغا، آدمی اتنا ہی دنیا سے لے جتنا اسے ضرورت ہے۔ اللہ والوں کو میں دیکھا اچھا کماتے، باہر بستی میں کماتے، 5 لاکھ 6 لاکھ سیلری رہتی، لیکن جتنا بھی ان کا پیسہ بچتا پانی کی طرح اللہ کے راہ میں خرچ ہو جاتا۔ پیسہ بچتے ہی وہ کہاں خرچ کرنا چاہتے؟ اس سال 2 بکرے کاٹ ڈالیں گے بھائی، اللہ ایک بار پیسہ دیا ہے 3 بکرے کاٹ ڈالیں گے بھائی، اللہ پیسہ دیا ہے وہ رمضان میں مسجد کو 2 گنجیاں دے لیں گے بھائی، اللہ پیسہ دیا ہے۔ یہ اللہ والے کی نشانی ہے۔ جو آدمی پیسہ زیادہ آتے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اسے دنیا پسند نہیں ہے، بہت بڑی نشانی ہے، وہ بہت بڑی نشانی ہے۔ کپڑا خریدنے جاتا ہے، جا کر بہترین کوٹ پہننا یہ خواہش نہیں رہتی اس کی، میں بھی لے لیتا ہوں، دکان میں کام کرتے نہیں بچے، ان لوگوں کو بھی ایک شرٹاں لے کر دیا لیں گے، ان کے بچوں کو بھی شرٹاں لے کر دیا لیں گے۔ یہ نشانی ہے دنیا سے نفرت کرنے والے کی۔ سمجھ میں آیا؟ مجھے بس یہ جبہ میرے لیے بس ہے، اب میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہاں امام صاحب کے پاس ان کو لے کو دیا لیں گے بھائی، وہ انہوں ہی نا ان کے پاس کیا بھی نہیں ان کو لے کے دیا لیں گے۔ اگر ایسی سوچ آپ کی سوچ ہے، غریب آپ کو یاد آتے ہیں،
مبارک ہے. آپ کے دل میں دنیا کی نفرت ہے کا مطلب آخرت کی محبت ہے، پھر اللہ کی محبت ہے. ایک اور حدیث سنیں، حضور نے کہا من اراد ان یحبہ اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے چاہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ چاہے، فعلیہ بصدق الحدیث، سچی بات کہنا، جھوٹ منہ سے نہیں نکلنا، انشاءاللہ دل لگی میں بھی جھوٹ نہیں نکلنا. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت برابر ادا کر دینا. وَأَلَّا يُؤْذِي جَارَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. آج کے بعد یعقوب صاحب کیا کوشش کریں گے؟ صبح اٹھتے ہی اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے. اس طرح 1 دن 2 دن 3 دن گزارتے رہیں گے تو آپ کس کے ساتھ رہنا شروع کر لیں گے؟ اللہ کے ساتھ رہنا شروع کر لیں گے. آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کے جیسا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جوں اللہ کے ساتھ رہنا شروع کریں گے، گندی چیز گندی نظر آئے گی، گندی چیز میں مزہ نظر نہیں آئے گا. آدمی کو اچھی جگہ بٹھانا شروع کر دیں، اس کے بعد کنویں کے پاس اسے لے کر جائیں، فوراً وہ دستی اٹھا کر ناک پہ لگا لے گا. وہیں پہ تھا، چنئی میں تھے، اب ذرا جا کو آئے جاپان کو، ایئرپورٹ سے اترے، پہلے اب تبھی ذرا کلین ہو گیا ہے. چنئی میں وہ جو کنویں ہے نا معلوم، پوری چنئی سینٹرل اسٹیشن میں اترتے ہی پھک ناک میں بانس آتی، وہ برج کے پاس. تو اگر آپ وہ بانس ہی ہماری عادت ہو گئی، جو ہی آدمی پاک جگہ جاتا ہے، پاک جگہ جا کر آنے کے بعد جب اس کے سامنے گندی جگہ آتی ہے، اب اسے گندگی نظر آتی ہے. ہاسٹل میں بچے گندے کپڑوں میں رہ کر عادت ہو جاتی، کچرا پڑا رہتا، سگریٹ پڑا رہتا، پیپر پڑا رہتا، کھانے کی پلیٹ پڑی رہتی، اسے پاک دکھتا. اب اسی لڑکے کو لے کر جا کر اچھی روم میں بٹھائیے 3 دن کے لیے، اب وہ 4تھے دن جب آئے گا گندگی نظر آئے گی اسے. انشاءاللہ جو ہی اللہ کے ساتھ رہنا شروع کریں گے، ہم کو گندگی نظر آئے گی، اور پاک چیزیں کیا ہیں معلوم ہو جائیں گی. ابے بھائی یہ آم نہیں بھائی، یہ سڑا آم بھائی ہے. آپ کو کیسا معلوم؟ میں وہاں کوئمبیڈ میں دیکھا بھائی، فریش آم الگ رہتا بھائی، یہ فریش آم کھا لیے تو تمہیں آم دیکھیں گے نہیں. جب انسان اللہ کے ساتھ رہنا شروع ہوتا ہے، پاک چیزوں کا مزہ اسے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے گندی نگاہ سے دیکھنے کا ایک مزہ ہے، وہ سڑا آم ہے. اپنی آنکھوں کو بچانے میں ایک مزہ ہے، وہ اچھا آم ہے. وہ مزہ اس مزے سے زیادہ ہے. انشاءاللہ یہ آیت میں جتنی کوشش کرنا چاہتا تھا اس کوشش میں کیا. کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. انشاءاللہ اس امید پر میں تقریر ختم کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگارات ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے دل گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے. مولا تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس آیت کے قریب ہم کو لا کر اس آیت کا ترجمہ نہیں بلکہ اس آیت کی تفسیر تو نے ہم کو سنائی مولا. اور ایک کرم کر دے مولا، اس آیت پر چلنے والا ہمیں بنا دے مولا. اتنا دور تک تو لے کر آ گیا مولا، تیرا ایڈریس بتا دیا مولا. ایڈریس دیکھ کر اندر آنے کی طاقت نہیں ہے مولا. ایڈریس بتا کر چھوڑے گا تو ہم اندر آ نہیں سکتے. اپنے پاس رہنے والوں میں ہمیں بنا دے مولا. اپنے ساتھ رکھ مولا، ہم کو اپنے سے دور مت کر مولا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ